پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں پائی شہادت مجھے تو نے جو بھی ہنر دیا بکمال حسن عطا دیا، میرے دل کو حب رسول دی، میرے لب کو ذوق نوا دیا، میرے رہنما تیرا شکریہ کروں کس زبان سے بھلا ادا، میری زندگی کی اندھیری شب میں چراغ فکر جلا دیا۔ آج کی یہ مقدس اور مبارک محفل جس کا عنوان سیرت مولود کعبہ ہے، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی یوم ولادت باسعادت پر دوردرشن جے پور کی جانب سے اس محفل کو رکھا گیا ہے۔ اس محفل مقدسہ میں دوردرشن جے پور کے تمام ناظرین کا استقبال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سماجی زندگی ہو یا سیاسی، آپ کے گھریلو معاملات ہوں یا جنگ کے واقعات، آپ کی شجاعت ہو یا امامت، اولیاء اللہ کے لیے آپ کی قائدانہ حیثیت ہو یا کعبۃ اللہ کو آپ کا سلام پیش کرنے کی عظمت ہو، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہر میدان عمل میں یکتا اور جدا گانہ نظر آتی ہے۔ کعبہ علی کا، مسجد و منبر علی کے ہیں، ابدال و غوث و قطب و قلندر علی کے ہیں۔ آج اسی موضوع پر ہم گفتگو کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور آج اس گفتگو میں شامل ہونے والے حضرات میں میری دائیں جانب حضرت مولانا ظفر الحسن صاحب جلال پوری تشریف رکھتے ہیں۔ آپ ایک ذمہ دار عالم ہیں، آپ کے برابر میں ایک بہت ہی ذمہ دار شخصیت حضرت مولانا سید محمد قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ آپ کے برابر میں ہمارے درمیان مفتی خالد ایوب مصباحی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ آئیے حضرات یہیں سے اس محفل مبارکہ کو شروع کرتے ہیں اور کچھ ڈسکشن کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے حضرت مولانا ظفر الحسن صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ولایت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ظاہر بات ہے تمام سلاسل اربعہ ہوں یا سلاسل سابعہ ہوں، ان تمام کا سلسلہ حضرت علی سے ہی شروع ہوتا ہے اور حضرت علی پر ہی ختم ہوتا ہے۔ بہت مختصر سا جواب اس میں آپ سے چاہوں گا۔ اس پوری دھرتی پہ جہاں کہیں بھی ہمارا کوئی ولی ہے، نظام الدین اولیاء سے لے کر کے خواجہ مہندی چشتی تک، یا پھلواری شریف سے لے کر کے کلیر شریف تک، یہ سبھی لوگ ولی اسی لیے ہیں کہ انہوں نے علی علی کہا ہے۔ اور مولا علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے ہیں، جو آپ نے عنوان رکھا ہے مولود کعبہ، اور آرام فرما رہے ہیں وہ نجف اشرف میں۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ جتنے بھی ولی ہیں ان کو لفظ شریف سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی اجمیر شریف، کلیر شریف، بہرائچ شریف، پھلواری شریف۔ تو یہ دو چیزیں ایسی مخصوص ہیں ولیوں سے، ایک تو وہ ولی اس لیے ہیں کہ علی علی کہا ہے، اور شریف اس بنیاد پر ہیں کہ ان کا تعلق نجف اشرف سے ہے اور آج بھی ہے۔ دیکھیے ایک سب سے اہم بات یہ کہ اس پوری دنیا میں جتنی بھی ڈکشنریز ہیں، بہت اہم بات ہے یہ، اس میں جو الفاظ ہیں، لغات ہیں، تو ان الفاظ کے ایک تو بالکل واضح اور صحیح لفظ ہوتا ہے، ایک اس کو ہم مہمل بنا دیتے ہیں، جیسے پانی وانی، روٹی ووٹی، بستر وستر۔ لیکن دو لفظ ایسے ہیں اس پوری کائنات میں کہ جن کو آپ اگر مہمل بھی بنائیں گے تو وہ بھی پرمعنی اور بہترین معنی ہوں گے۔ ایک لفظ ہے اللہ، اگر اللہ آپ کہیں اور اس کو مہمل بنائیں تو وہ واللہ بنے گا، یعنی وہ لفظ بدلے گا نہیں بلکہ اس میں ایک وزن پیدا ہوگا، یعنی واللہ۔ اسی طرح لفظ علی ہے، علی کو اگر آپ مہمل بنانا چاہیں گے تو وہ علی ولی بنتا ہے۔ تو ولایت ہی جو ہے وہ اس صوفیزم کی سب سے بڑی بنیاد ہے، اور جسے تمام لوگوں نے ورد کیا ہے۔ بلے شاہ قلندر تھے، بو علی شاہ قلندر تھے، ان کا ورد ہی تھا علی ولی، ولی علی۔
علی ولی ولی علی، اور اسی ورد میں وہ پوری زندگی انہوں نے گزار دی. چنانچہ میں مختصر کر رہا ہوں اس بات کو، انہوں نے جب بالکل یعنی قلندرانہ تیور ان میں آئے تو خدا کی طرف سے آواز آئی قلندر کچھ ہم سے تم مانگو. تو یہ پلٹ کے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس اب رہا کیا؟ تو آواز آئی میرے پاس کیا تھا، جواب نہیں. کہا ایک رسالت تھی جو تم نے ہمارے سرکار کو دے دی، دوسرے ولایت تھی جو علی کو دے دی، تیسرے شہادت تھی جو حسین کو دے دی. تو یہ 3 چیزیں جو تقسیم ہو گئیں، اب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. تو کہا نہیں ہم سے مجھ کچھ مانگو. تو ان کا کہ مجھے علی کی خوشبو دے دے. تو چنانچہ اس لیے ان کا نام ہو گیا بو علی، یعنی علی کی خوشبو. سبحان اللہ. بہت اچھا آپ نے جواب عطا فرمایا. حضرت مولانا قادری صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کیا مقام تھا؟ ماشاء اللہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. یہ بہت اچھا سوال آپ نے فرمایا ہے، اور حقیقی بات تو یہی ہے کہ جو بھی شان حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو ملی ہے وہ اللہ اور رسول نے عطا کی ہے. اور اتنا عظیم مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو حضور نے عطا کیا کہ فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، سبحان اللہ، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. اور آپ کو تعجب ہوگا اس بات پر کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کے درمیان فرمایا کہ تم میری محبت کی وجہ سے علی سے محبت کرو اور میری عزت کی وجہ سے علی کو عزت دو. اور یہ بات ابھی مجھ سے جبریل نے وحی کے ذریعے فرمائی اور خدا بھی یہی چاہتا ہے. سبحان اللہ. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات والا صفات اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم کہ مدینۃ الرسول میں جب ہجرت کے بعد میرے آقا پہنچے اور عقد مواخات ہوا تو اس موقع پر بھی حضور نے ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنایا. حضرت علی تنہا رہ گئے، تقریباً 200 مہاجرین تھے، 200 انصار تھے، یہ 400 کو ایک دوسرے کا حضور نے بھائی بنا دیا، عقد مواخات فرمایا. حضرت علی رونے لگے، عرض کی حضور آپ نے مجھے چھوڑ دیا، میں تو تنہا رہ گیا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس موقع پہ فرمایا تھا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، کہ اے علی یہ جتنے بھی بھائی بنے ہیں یہ تو صرف یہی کے لیے، لیکن تم میرے ایسے بھائی ہو کہ دنیا میں بھی بھائی اور آخرت میں بھی بھائی. اور ایک جنگ تبوک کا غالباً یہ واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حضرت علی کو تنہا عورتوں اور بچوں کے بیچ چھوڑا. اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو حضرت علی نے عرض کی حضور میں لڑنے والا، میرا تو جو ہے وہ روز و شب اسی میں گزرتے ہیں، حیدر کرار کے لقب سے آپ ملقب ہیں، حضور آپ مجھے چھوڑے جا رہے ہیں، میں یہاں کیا کروں گا عورتوں اور بچوں میں. تو حضور نے فرمایا تھا اے علی اس وقت تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، بس فرق یہ ہے کہ ہارون کو نبوت عطا کی گئی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے حوالے سے بس اتنی چیز آپ سمجھ لیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ علی سے بغض نہ رکھے گا مگر منافق، اور علی سے محبت نہ کرے گا مگر مومن. یعنی حضرت علی کی محبت ہی ایمان ہے اور حضرت علی سے بغض کرنا یہی ایمان کا خاتمہ ہے. اور ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی محبت اور ان کی الفت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو شان عطا کی ہے یقیناً وہ کسی اور کو ملتی نظر نہیں ہے. میں نے جہاں میں سب کچھ علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے. اور نبی سے قربت ہے کتنی ان کو، کوئی کیا سمجھے مقام ان کا. نبی سے قربت ہے کتنی ان کو، کوئی کیا سمجھے مقام ان کا. نبی کے لب پر علی علی ہے، نبی کے لب پر علی علی ہے، خدا کے گھر میں علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے،
علی علی ہے علی علی حق علی علی ہے علی علی ہے. مفتی صاحب، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں حضرت علی کا مقام ابھی قادری صاحب نے بیان فرمایا جی تو ظاہر بات ہے حضرت علی کا یہ ایک مقام اپنی جگہ پر تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. جی سبحان اللہ. ظاہر ہے تو ہمارے صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں آپ کی علمی وقت و عظمت کیا تھی، اس پر تھوڑی سی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ آپ نے ایک اچھا سوال کیا. حدیث پاک کی روشنی میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ایک علمی حیثیت دی تھی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے روز اول سے ساتھ رہیں. چنانچہ بڑی مشہور بات ہے کہ آپ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے. حضور نے ارشاد فرمایا تھا تبلیغ کے وقت کہ میرا ساتھ دینے والا کون ہے آپ لوگوں میں سے، تو حضرت علی نے فرمایا تھا میں آپ کا ساتھ دینے والا ہوں. تو اسی وقت سے حضور نے آپ کو دنیا اور آخرت کا ولی بنایا تھا، اور اس وقت سے آخرت ہمیشہ آپ مولا علی ہیں. کل تک علی تھے، آج مولا علی ہیں حضور کے فرمان کی بنیاد پر. اور اسی بہت زیادہ قربت کی بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے مخصوص طور پر بھی اور پروردگار عالم نے بھی اپنے خصوصی کرم سے وہ علم عطا فرمایا تھا جس کی بنیاد پر حضور نے یہ حدیث جو آپ نے پیش کی وہ فرمائی. یہ وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ. اور سب سے زیادہ بڑے قاری، سب سے بڑے قاری صحابہ کرام میں حضرت کعب ابن ابی ہیں، تو ان کو سب سے بڑا قاری کہا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑا قاضی کہا. اور اس سے اور زیادہ اس میں برتری پیدا ہو جاتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود حضرت علی کو یمن کا گورنر بنایا تھا. اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح حدیبیہ کا جو صلح نامہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترتیب دیا تھا. اور ایک موقع پر حضرت علی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کیا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائی، تو آپ نے ارشاد فرمایا قل ربی اللہ ثم استقیم، یہ مان لو کہ اللہ میرا رب ہے پھر اسی پر قائم رہو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا وما توفیق الا باللہ، میں تو جو کچھ کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے کرتا ہوں. کہنے کا مطلب یہ تھا میں اس پر آلریڈی قائم ہوں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے ارشاد فرمایا علی تمہیں پروردگار نے وہ علم عطا فرمایا ہے جس علم کی بنیاد پر تم نے اپنی خوب پیاس بجھائی. اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی جن کے بارے میں ہے کہ الموافق رائیہ بالوحی بالکتاب، جن کی رائے کتاب اللہ کے موافق ہوا کرتی تھی، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرماتے ہیں حضرت علی جب کسی معاملے میں حضرت علی سے مشورہ کر لیتا ہوں تو پھر اس سلسلے میں مجھے کسی اور سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو صحابہ کرام اور دوسرے جلیل القدر خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں حضرت علی کا یہ مقام ہونا واضح طور پر بتلا رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام صحابہ کرام کے درمیان میں ایک امتیازی مقام تھا. ظفر الحسن صاحب، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی گھریلو زندگی کیسی تھی؟ آپ کے خانگی حالات اور آپ کی خانگی زندگی گزارنے کے کیا طور و طریق تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ حضرت علی تھے، ان کی بیوی تھیں سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ، اور ان کے دو بیٹے تھے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، اور دو بیٹیاں بھی تھیں جن کا نام زینب اور کلثوم مشہور ہے. تو جو شخص میدان کا غازی ہو، صاحب ذوالفقار ہو، اور محراب عبادت میں ایسا نوازی کہ آدھی رات کے بعد جب وہ سجدے میں سر رکھتے تھے تو صبح کی اذان کے وقت اٹھاتے تھے. سبحان اللہ. وہ پوری دنیا کو گھر کے فرائض، چونکہ فرض گھر سے شروع ہوتا ہے بعد میں باہر جاتا ہے، وہ ان تمام چیزوں میں
ہو کر کے اور یہودی کے باغ میں باغبانی کرتے تھے اور وہاں سے جو پیسے آتے تھے اس سے گھر چلتا تھا. اور اس میں بھی اگر کسی نے سوال کر لیا، چنانچہ ایک وقت کا واقعہ ہے کہ شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ سے انہوں نے پوچھا کچھ خواہش بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ انار ہو تو لے آئیے. تو وہاں گئے کھیت میں اور باغبانی کر کے جو پیسے ملے تھے بازار سے انار لیا اور لے کے جیسے ہی چلے تھے تو کسی نے کہا کہ انا غریب انا فقیر، مجھے آپ کھانا دیں. تو انہوں نے وہ سارے انار ان کو دے دیے، جبکہ ایک بیوی نے پہلی مرتبہ خواہش کی کہ مجھے انار لا کے دیجیے، دے دیے. اب وہ فوراً سوچ لگے کہ اب میں کیا کروں. مایوس گھر آئے تو گھر میں دیکھا تو ایک خانہ جنت رکھا ہوا تھا. تو پوچھا بیوی میں یہ انار کہاں سے آئے؟ لانا تو مجھے تھا. کہا یہ ابھی ابھی غیب سے ہمارے گھر میں ایک تشت میں اتنے انار آئے. تو فوراً حضرت علی نے کہا کہ شاید وہ انار جو میں نے ابھی غریب کو دیے تھے وہ از غیب سے اللہ نے اس کے عوض میں اس کا اجر یہ تمہیں بھیجا ہے جو جنت کا ہے. حضرت نے کہا یہ جنت کا انار ہے. تو اور اتنی یعنی وہ شخص کی جو امام حسن اور امام حسین جیسی عظیم شخصیت کو پال کر بڑا کر دے اور ان کا کردار ان کا عمل دونوں کا، یعنی ایک فاتح لوح و قلم، ایک میدان شہادت کا سید الشہداء اور شہیدوں کا سردار ہو. تو وہ لائف اور وہ زندگی ہم سب کے لیے بہت بڑا نمونہ عمل ہے، جس طرح کی انہوں نے زندگی گزاری ہے. یعنی اسیر آیا تو فوراً سب کچھ اٹھا کے دے دیا. چنانچہ ایک بار روزہ رکھا سب نے مل کر کے، اور روزہ رکھا اور فوراً آواز آئی کہ میں اسیر ہوں. وقت بالکل افطار کا، سب نے اپنی اپنی روٹیاں اٹھائیں اور دے دیں. دوسرے دن معلوم ہوا کہ مسکین آ گیا، تیسرے دن اسیر آ گیا. تو یعنی انہیں اپنا خیال کم مگر انسانوں کا خیال زیادہ رہا. یہی میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کا بھی پیغام ہے، یہی حضرت علی کی زندگی کا بھی سب سے بڑا میسج ہے ہم سب کے لیے. اور آپ چونکہ لفظ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں، میں ایک چھوٹی سی وضاحت یہ ضرور چاہوں گا. دیکھیے جتنے بھی اصحاب ہیں رسول کے ان سب کو ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، علیہ السلام کہتے ہیں، ہے نا. لیکن واحد حضرت علی ہیں کہ جن کے لیے کرم اللہ وجہ استعمال ہوتا ہے نا، صرف واحد حضرت علی کے لیے، اور کسی صحابی کے لیے یہ لفظ نہیں استعمال ہوتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے چہرے کی عزت رکھ لی. یعنی عزت رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ سب کے چہرے یا سب کے سر یا سب کی لائف جو بھی قبل اسلام رہی ہو، لیکن واحد حضرت علی وہ ہیں کہ جن کا سر کسی بت کے سامنے نہیں جھکا ہے. یہ سب سے بڑی فضیلت ہے. بہت اچھے، سبحان اللہ. قادری صاحب، حضرت علی یہ مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کس کے ساتھ ایک واقعہ خیبر آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آپ کے نام سے منسوب ہے، اس کی طرف تھوڑی سی مختصر سی روشنی ڈالیں آپ. ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب، آپ نے جو واقع خیبر، بلکہ حضرت علی کا تو ایک لقب ہی فاتح خیبر ہے جو بڑا مشہور ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان اور ان کی جو ذات ہے وہ سب سے مختلف تھی. خیبر میں ہوا یہ تھا کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور نے سب سے پہلے علم بردار جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کو بنایا، پھر حضرت عمر کو بنایا، اور کئی دنوں کا محاصرہ چلتا رہا. قلعہ فتح نہیں ہوا، یہودی اندر بالکل جمع بیٹھے رہے. محبت کرتا ہے اور اللہ و رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ اس خیبر کو فتح یابی عطا فرمائے گا، اور اس مارکے کو جو ہے وہ اللہ رب العزت فتح عطا فرمائے گا. اب ہوا یہی، دوسرے دن ہر کوئی بے چینی کے ساتھ سویا کہ پتہ نہیں کل کس کو حضور پکارے. اب صبح ہوئی، حضور نے ایک نظر دوڑائی، بڑے بڑے اجلہ صحابہ سامنے موجود ہیں،
لیکن سرکار کی زبان سے نکلا این علی ابن ابی طالب، علی کہاں ہے؟ جی لوگوں نے کہا حضور ان کو آشوب چشم ہے اور وہ بیمار ہیں، کہا ان کو بلاؤ۔ حضرت علی کو بلایا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کی آنکھوں پہ اپنا لعاب لگایا، اور لعاب پاک کی برکت سے حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت بالکل ٹھیک ہو گیا اور میری آنکھوں کی تکلیف جاتی رہی، اور پھر حضور نے حضرت علی کو پرچم عطا کیا اور کہا کہ اللہ علی کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ اب ہوا یہ کہ جیسے ہی خیبر کے قلعے کے پاس حضرت علی پہنچے اور ایک بڑی چٹان کے اوپر اپنا جو جھنڈا تھا، علم جو تھا وہ گاڑا، تو اسی وقت اوپر سے ایک یہودی جھانک کر دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کون ہو، کیا نام ہے آپ کا؟ کہا میں علی ہوں۔ کہا آپ علی ہے؟ اسی وقت اس نے اعلان کر دیا کہ میں نے توریت میں یہ پڑھ رکھا ہے کہ جس کا نام علی ہوگا وہی اس قلعے کو فتح کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی علی صرف قرآن میں نہیں ہے، جی 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 بے شک حدیثوں میں نہیں ہے، علی کا ذکر تو توریت میں موجود ہے، بے شک علی کا ذکر آسمانوں میں موجود ہے، فرشتوں میں موجود ہے۔ اور یہ وہ شخصیات ہے ضیاء صاحب کہ جن کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ بے شک بیدم شاہ صاحب وارسی نے اسی لیے تو کہا ہے کہ بیدم یہی تو پانچ ہے، مقصود کائنات، سبحان اللہ خیر الورا و فاطمہ، حسن و حسین اور علی۔ واقعی بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دل کا جھنڈا گاڑ دیا تم نے درے خیبر کو کھڑا، دل کا جھنڈا گاڑ دیا اسلام کو روشن تم نے کیا مولا۔ مفتی صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اسلام کی ایسی کون سی ادا پسند آئی کہ آپ مشرف بہ اسلام ہو گئے؟ اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام دین فطرت ہے۔ جی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان علی شان بھی ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ ویمجسانہ وینصرانہ، بے شک۔ کہ ہر بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ جی اور صحابہ کرام میں سے بہت سارے صحابہ ہیں جن کو پروردگار عالم نے، صحابہ تو سبھی عدول ہیں جی جی لیکن پروردگار نے فطرت سلیمہ جنہیں شروع سے عطا فرما رکھی تھی، اور جو شروع سے ہی بظاہر مذہب اسلام اس وقت نہیں تھا، جی جی توحید تھی صرف، لیکن اس کے باوجود وہ جیسے حضرت علی ہیں فرماتے ہیں مجھے شراب سے اتنی نفرت ہمیشہ سے رہی ہے کہ اگر کسی سمندر میں شراب کا کوئی قطرہ گر جائے، جی وہاں پر پھر وہ سمندر خشک ہو جائے، وہاں پہ گھاس نکل آ جائے، تو پھر میں اپنے بکریوں کو وہ چرانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ ظفر حسین صاحب، صرف ایک بہت چھوٹا سا سوال اور یہیں پر گفتگو ہم اپنی ختم کریں گے، وقت کا تقاضا یہ ہے، آپ کی عمر کتنی تھی؟ ایسا سنا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 63 سال کی عمر پائی، جی اور آپ کی عمر بھی وہی تھی، جی تو یہ اس معاملے میں آپ ہاں میں مختصر سے آپ کو بہت مختصر تھا بالکل۔ ایک حدیث ہے جو متفق علیہ ہے جی کہ انا و علی من نور واحد، جی تقریباً سبھی نے اس کو جی قبول کیا ہے کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ جی ظاہر ہے کہ جب ایک ہی نور کی بات آئی ہے تو سرکار رسالت مآب کی جو عمر 63 سال تھی وہی 63 برس جی آپ کی بھی، جی جی اور چنانچہ آپ دیکھیں کہ ان کی جو ولادت اور وفات اور شہادت ہے جی وہ بھی تقریباً بالکل ملتی جلتی ہے۔ اب جیسے کہ 13 رجب ہے ہمارے جی سرکار حضرت علی کی ولادت، جی اور 7واں مہینہ ہے، جی جی تو 13 اور 7 20 ہوتے ہیں۔ جی جی آپ کی شہادت ہے 21 رمضان، جی جی 9واں مہینہ ہے، جی تو 21 اور 9 30، 30 اور 20 50 ہوتے ہیں۔ جی جی اسی طرح ہمارے سرکار کی ولادت 17 ربیع الاول اور 3واں مہینہ ہے، جی جی 28 سفر اور دوسرا مہینہ ہے، جی جی تو 30 اور 20 50، تو 50-50 جس کو آپ ہم محاورتاً کہتے ہیں جی جی وہ ہے۔ اور یہ حضرت علی کی اور رسول کی بات یہ ہے کہ یعنی میں پیدا ہی ہوا ہوں آپ کی نصرت کے لیے، جی یہ مولا علی نے کہا، اور جی جی چنانچہ اسی کی بنیاد پر مشکل کشا آپ کا لقب ہے، جی شیر خدا ہے،
فاتح خیبر جی اور دیگر بہت سے القاب سے آپ کو جانا جاتا ہے جی جی جو مخصوص ہیں حضرت علی علیہ السلام سے۔ آج کی یہ مقدس اور مبارک محفل جس کا عنوان سیرت مولود کعبہ ہے، اس گفتگو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں اور تمام ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ آج کی اس مقدس اور بابرکت گفتگو کو ایک عام گفتگو نہ تصور کرتے ہوئے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ اس شعر کے ساتھ آج کی اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں کہ کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سنتے ہی تو خیبر کانپ جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ سمجھے مقام ان کا نبی کے لب پر علی علی